جب کوئی قوم اپنی طاقت کے نشے میں سب کچھ بھول جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی سپر پاور کے عروج اور زوال کی کہانی جانیں گے، ایک ایسی کہانی جو آج بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اچھا، تاریخ کی سب سے طاقتور قوم کون تھی؟ ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید رومن سلطنت یا منگول، لیکن ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جس کے سامنے یہ سب کچھ بھی نہیں تھے۔ ایک ایسی قوم جس کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اصل طاقت آخر ہوتی کیا ہے۔ قرآن میں اس قوم کے بارے میں ایک بڑی حیران کن بات کہی گئی ہے کہ ان جیسا تو کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ ذرا سوچیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ مطلب یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ تاریخ کے سب سے منفرد لوگ تھے۔ تو چلیے اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد جب پانی اترا تو زمین پر ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا۔ صرف وہی چند لوگ بچے تھے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے، اور انہی سے انسانیت کا نیا سفر شروع ہوا۔ حضرت نوح کے ایک بیٹے تھے شام، ان کی نسل سے ٹھیک چوتھی پیڑھی میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا عاد، اور اسی کی اولاد کو تاریخ قوم عاد کے نام سے جانتی ہے۔ انہیں ایک اور نام بھی دیا گیا تھا، قوم جبارین، یعنی زبردست اور طاقتور لوگوں کی قوم، اور یہ نام انہیں ایسے ہی نہیں ملا تھا۔ اور بس یہاں سے شروع ہوتا ہے ان کا سنہری دور، ایک ایسا دور جس میں انہیں وہ طاقت اور خوشحالی ملی جس کا آج ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ قوم عاد کو تاریخ کی پہلی حقیقی سپر پاور مانا جاتا ہے۔ ان کا راج اس وقت کی پوری معلوم دنیا پر تھا۔ ان کی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت تھے ان کے اپنے جسم۔ ذرا تصور تو کریں، ان کے قد 40 ہاتھ تک لمبے تھے، یعنی ایک عام انسان ان کے سامنے بالکل بونا لگتا تھا۔ انہیں ہرانا تقریباً ناممکن تھا۔ اور سنیے، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کی عمریں 1000 سال تک ہوتی تھیں، اور سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا تھی؟ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، ساری زندگی جوان اور صحت مند رہتے تھے۔ مطلب اللہ نے اس قوم پر نعمتوں کی جیسے بارش کر دی تھی، بے پناہ طاقت، بیماری کا نام و نشان تک نہیں، یہاں تک کہ سر میں درد بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اتنے ماہر تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے محل بناتے تھے، اور ان کا شہر آرام کسی جنت سے کم نہیں تھا، ہر طرف باغ اور نہریں۔ لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو اتنی طاقت اور اتنی نعمتیں مل جائیں تو وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ بالکل یہی قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں اتنے مغرور ہو گئے کہ اللہ کو ہی بھول گئے، اور طوفان نوح کے بعد یہ وہ پہلی قوم تھی جس نے دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ وہ اسی خدا کو بھول گئے جس نے انہیں یہ سب کچھ دیا تھا، اور اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے سامنے جھکنے لگے۔ ان کا معاشرہ ظلم اور گناہوں سے بھرتا چلا گیا۔ لیکن اللہ نے انہیں پھر بھی ایک موقع دیا۔ انہی کی قوم میں سے انہی کے ایک بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تاکہ وہ انہیں اپنی ہی زبان میں سمجھا سکیں اور سیدھے راستے پر واپس لا سکیں۔ اور بس یہاں سے شروع ہوا حق اور باطل کا وہ ٹکراؤ جس نے اس قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرنا تھا۔ ایک طرف حضرت ہود تھے جو انہیں بہت پیار سے سمجھا رہے تھے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ تمہیں اور بھی زیادہ دے گا۔ لیکن دوسری طرف وہ قوم تھی طاقت کے نشے میں چور۔ انہوں نے غرور سے جواب دیا، ہم تمہاری باتوں کے پیچھے لگ کر اپنے باپ دادا کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو۔ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا۔ ان کا غرور اور تکبر اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ انہوں نے سیدھا سیدھا اللہ کو چیلنج کر دیا۔ انہوں نے حضرت ہود سے کہا، اگر تم سچے ہو نا تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے پھرتے ہو، ختم کرو یہ قصہ۔ انہوں نے عذاب مانگا تھا، اور ان کی یہ دعا سمجھیں کہ قبول ہو گئی۔ اب اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا تھا۔ عذاب 3 حصوں میں آیا۔ پہلے تو 3 سال تک بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا۔ پھر ایک دن آسمان پر گہرے کالے بادل چھا گئے۔ وہ نادان خوشی سے جھوم اٹھے کہ چلو بارش آ گئی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بادل بارش نہیں بلکہ ان کی موت لے کر آئے تھے، ایک ایسی خوفناک آندھی جو 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی۔ وہ آندھی اتنی تیز، اتنی شدید تھی کہ وہ دیو جیسے انسان کھجور کے سوکھے کھوکھلے تنوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ان کی ساری طاقت، سارا غرور اس ایک خدائی عذاب کے سامنے بالکل بیکار ہو کر رہ گیا۔ اور جب وہ طوفان تھما تو پیچھے صرف تباہی بچی تھی، اور ایک ایسا سبق جو قیامت تک کے لیے ہے۔ ذرا ایک لمحے کو سوچیں، جہاں کل تک جنت جیسا شہر ارم تھا، آج وہاں میلوں تک پھیلا ایک ویران خوفناک صحرا ہے۔ ان کے تکبر کی قیمت یہ تھی کہ ان کی جنت کو ہمیشہ کے لیے ویران کر دیا گیا۔ تو آخر میں کیا ہوا؟
اس مغرور قوم کا نام و نشان مٹ گیا، ان کے محل اور باغات ریت میں دفن ہو گئے۔ بچا تو کون؟ صرف حضرت ہود اور ان کے چند ایمان والے ساتھی، اور ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گئی۔ قوم عاد کی یہ کہانی ایک بہت ہی بنیادی سوال چھوڑ جاتی ہے کہ طاقت اور خوشحالی کا اصل امتحان